علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب by اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 24۔ وہ نیو یارک میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھا جب اچانک کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بے اختیار وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں گھڑی 4:30 کا ٹائم بتا رہی تھی۔ پھر اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے ایک ہی سانس میں پیا تھا۔ جب گلاس واپس ٹیبل پر رکھنے لگا تو اس کی نظر واس میں رکھے سفید گلاب کے پھولوں پر پڑی جو پچھلے ایک ہفتے سے اس واس کی زینت بنے ہوئے تھے، اور ہر روز اس واس میں تازہ سفید گلاب رکھے جاتے تھے۔ ان پھولوں کو اس واس کی زینت تو وہی بناتا تھا، لیکن ان پھولوں کو بھیجنے والا کون تھا یہ اسے نہیں پتا تھا، اور نہ ہی اسے یہ جاننے کا تجسس تھا۔ جب یہ پھول پہلی بار اس کے پاس آئے تو وہ انہیں پھینکنا چاہتا تھا لیکن پھینک نہ پایا، کیونکہ یہ سفید گلاب ریحاں دلاور خان کو نور العین ہاشمی شاہ کی یاد دلاتے تھے، تو وہ کیسے انہیں پھینک دیتا؟ پھولوں سے ہوتے اس کی نظر واس کے پاس پڑے ان کارڈز پر پڑی جو روز ان پھولوں کے گلدستے کے ساتھ آتے تھے۔ ان کارڈ میں سے اس نے ایک کارڈ اٹھایا جو کل گلدستے کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے وہ کارڈ دیکھا جس پر بہت خوبصورتی سے غزل لکھی ہوئی تھی: کبھی خاموش بیٹھو گے، کبھی کچھ گنگناؤ گے، میں اتنا یاد آؤں گی مجھے جتنا بھلاؤ گے۔ کوئی جب پوچھے گا خاموشی کا سبب تم سے، بہت سمجھانا چاہو گے مگر سمجھا نہ پاؤ گے۔ کبھی دنیا مکمل بن کے آئے گی نگاہوں میں تیری، کبھی میری کمی دنیا کی ہر شے میں پاؤ گے۔ کہیں پر بھی رہے ہم اور تم، محبت پھر محبت ہے، تمہیں ہم یاد آئیں گے، ہمیں تم یاد آؤ گے۔ اس نے یہ غزل پڑھتے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اس کارڈ کو پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کارڈ پر کہیں پر بھی بھیجنے والے کا نام نہ لکھا تھا، اس پہ ہی کیا کسی بھی کارڈ پہ نہ لکھا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اسے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ کئی سال بعد اسے وہی خواب دوبارہ آ رہا تھا۔ اب بھی اس کی آنکھ اسی خواب کی وجہ سے کھلی تھی۔ اندھیرے میں وہ شہد رنگ آنکھیں، وہ سفید گلاب پچھلے ایک ہفتے سے خواب میں نظر آ رہے تھے، اور پھر کسی کا یوں بے مقصد سفید گلاب کا گلدستہ بھیجنا، یہ بہت عجیب تھا۔ لیکن وہ پریشان نہ تھا بلکہ خود کو مطمئن اور پرسکون محسوس کر رہا تھا، اور اپنی اس تبدیلی پر وہ خود حیران تھا۔ اس نے خود کو پرسکون کرتے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا اور وضو کی نیت سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وضو کرنے کے بعد اس نے نماز فجر ادا کی۔ اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، مجھ پر بھی رحم کر، مجھے صبر دے، میں 3 سال سے ہجر کاٹ رہا ہوں، اب مجھ پر رحم کر، مجھے حوصلہ دے، میں اپنوں کی خوشی میں خوش ہو سکوں، مجھے میرے اپنوں سے ملوا دے، مجھے اس سے ملوا دے، اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ نماز فجر ادا کرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے دعا کی تھی، اور بے اختیار یہ الفاظ اس کے لبوں پہ آئے تھے، جس پہ اس نے چونک کر اپنی آنکھیں وا کی تھی، اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا، نصیب؟ لیکن وہ تو اسفن کا نصیب بن چکی ہے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ پھر کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے اٹھتے جائے نماز طے کرتے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور الماری کی طرف بڑھا۔ ٹریک سوٹ نکالتے واش روم میں چلا گیا۔ ڈریس چینج کرنے کے بعد وہ جاگنگ کے لیے چلا گیا۔ پھر جاگنگ سے واپس آتے وہ ناشتے میں 1 کپ چائے اور 2 ٹوسٹ لیتے ہوئے اپنے کمرے میں آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ وہ جب کمپنی آیا تو اسے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھتا اپنے آفس میں چلا آیا، لیکن اپنے آفس میں آ کر اسے اپنا آفس کچھ ادھورا ادھورا سا لگا تھا۔ لیکن کیا چیز تھی جو وہاں موجود نہ تھی؟ اس نے ایک نظر اپنے آفس کو دیکھا جب اس کی نظر اس کے چیئر کے سامنے موجود ٹیبل پر
پر گئی تو اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ آج اس ٹیبل پر خلاف توقع گلدستہ اور کارڈ موجود نہ تھا۔ وہ خالی ٹیبل کو ایک نظر دیکھتا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، لیکن پھر چند لمحہ بعد ہی وہ کچھ سوچتا اپنی چیئر سے اٹھتا، آفس سے نکلتا نیچے ریسیپشنسٹ کے پاس آیا تھا۔ مس نتاشا, did any bouquet or card come today? مس نتاشا، آج کوئی گلدستہ یا کارڈ نہیں آیا؟ اس نے ریسیپشن پہ آتے ریسیپشنسٹ سے پوچھا، جس پر ریسیپشنسٹ نے ایک نظر اپنے ویل ڈریس اور ہینڈسم باس کو دیکھا۔ نو سر، نو بوکے اور کارڈ کم ٹوڈے۔ نہیں سر، آج کوئی گلدستہ یا کارڈ نہیں آیا، ریسیپشنسٹ نے اپنے پروفیشنل انداز میں اسے بتایا۔ اوکے، وہ ریسیپشنسٹ سے کہتا اپنے آفس میں جانے کے بجائے کمپنی سے ہی چلا گیا، جس پر ریسیپشنسٹ نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا، لیکن پھر لاپرواہی سے کندھے اچکاتی اپنا کام کرنے لگی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بے مقصد نیو یارک کی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اس ٹائم بزنس ٹائکون نہ لگ رہا تھا۔ گھنٹہ پہلے سیٹ کیے گئے بال اب ہوا سے ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کوٹ کو لاپرواہی سے کندھے پہ ڈالے ہوئے شرٹ کے دونوں بازوں کو کوہنیوں تک فولڈ ہوئے کف، گریبان کے کھلے 2 بٹن۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز لاپرواہی سے چل رہا تھا۔ اب اس کا رخ آفس کی طرف تھا، جب سامنے سے ایک 2-2.5 سال کی بچی نے اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے بال اس کی طرف کک کی تھی، اور ریحان نے اس بال کو اپنے پاؤں سے بلاک کیا تھا، جس پر وہ بچی کھلکھلا کر ہنسی، اور وہ اس بچی کو ہنستا دیکھ مسکرا دیا۔ اس سے وہ بچی ہنستے ہوئے بالکل نور کی طرح لگی تھی۔ ہاں، وہ نور کی طرح ہی تھی، وہی نئے نقش، وہی ہنسی۔ ریحان دلاور خان، کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ اس وقت ایک ناکام عاشق لگ رہے ہو۔ وہ اس بچی کی طرف بڑھتا کہ کب سے ایک جانی پہچانی مردانہ آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی، اور وہیں اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حارث اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ حارث کے ساتھ کھڑے اسفند کی نظریں بھی اس پر ہی تھیں۔ انکل، میری بال۔ وہ ساکت سا کھڑا تھا جب اس بچی نے اپنی توتلی آواز میں اس سے اپنی بال مانگی تھی، جس پر اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس بچی کو کی بال دی تھی، جس پر وہ بچی بال ملنے کی خوشی میں بابا بابا کرتے اسفند کی ٹانگوں سے جا لپٹی۔ بابا کی پرنسس! اسفند نے اس بچی کو بازو میں اٹھاتے اس کے گال پہ پیار کیا، اور یہ منظر ریحان دلاور خان نے پتھرائی نظروں سے دیکھا تھا۔